بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے الفاظ کا غلام بننے سے بہتر ہے اپنی خاموشی کے حکمراں بن جائے۔ شکل کی خوبصورتی محض آنکھوں کو بھاتی ہے، جبکہ کردار کی خوبصورتی دل کو فتح کرتی ہے۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑا رہنا اس ساز سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کو چل ڈالے۔ بڑے کٹھین ہیں راستے حیات کے، معافی سے کچھ نہیں ہوتا جناب، باتیں دل کو لگ جاتی ہے وہ دل سے نہیں جاتی۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا، انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آنکھ سے زیادہ پراسرار ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ اگر آپ کسی کے بغیر نہیں رہ سکتے تو اسے محبت نہیں بے بسی کہتے ہیں۔ جتنی جلدی ہو سکے اس بے بسی سے باہر نکلیں۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں بلکہ اللہ کی بے آواز لاٹھی کھانے سے ہی سمجھتے ہیں۔ خوش قسمت وہ نہیں جس کی قسمت اچھی ہو، بلکہ خوش قسمت وہ ہے جو اپنی قسمت پہ خوش ہو۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو احسان سے نہیں احساس سے بنتے ہیں۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ کچھ نیا سیکھنے کے لیے اس بات کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی بات میں ہم سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جب تم خود کو اللہ کا پسندیدہ بنانا چاہو تو سب سے پہلے دل سے یہ خوف نکال پھینکو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پہ گزار دو، رہو تو پھولوں کی طرح، بکھرو تو خوشبو کی طرح۔ اگر ہم گلاب کی طرح کھلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کانٹوں سے نبھانا سیکھنا ہی پڑے گا۔ خالق سے دل لگائیے، مخلوق وفا کے قابل نہیں۔ اپنی ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں کم رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ خط جو میں نے لکھا انسانیت کے نام پر، ڈاکیا ہی مر گیا پتہ پوچھتے پوچھتے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ اب کسی سے کوئی معاہدہ نہیں، سو جو جہاں بچھڑنا چاہے فی امان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی 2 مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے، استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس کی رحمت میں انتہائی جوش و خروش ہے، جس نے اپنی رحمت سے انسان کو عظیم ترین نعمتوں سے نوازا ہے۔ عجیب ہے یہ محبت کی دنیا، جو دل میں رہتے ہیں وہی درد دیتے ہیں۔ اگر انسان صابر ہو تو اس کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ احساس کبھی کہہ کر نہیں کروایا جا سکتا۔ تہذیب کی مثال غریبوں کے گھر پہ ہے، دوپٹہ پھٹا ہوا ہے پر ان کے سر پہ ہے۔ لوگ دیوانے ہیں بناوٹ کے، ہم کہاں جائے سادگی لے کر۔ خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جو کسی مرد کی محبت کی اکلوتی وارث ہو۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا۔ عادات بدل سکتی ہے، فطرت نہیں۔ مرد مرچی کی طرح تیز ہوتا ہے، لیکن مرچ جتنی بھی تیز ہو عورت اس کا اچار ڈال دیتی ہے۔ چمچوں کا استعمال کے بعد اکثر یہی حال ہوتا ہے، لہٰذا سوچ سمجھ کر چمچہ گیری کیا کرے۔ داغ مت کر، سب داغدار ہے، بے داغ وہی ہے جو پروردگار ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے، یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ سجدہ چھوٹ جائے تو معافی ممکن ہے، انسانیت دم توڑ گئی تو خدا بھی نہیں ملے گا۔ اس نفرت سے بھری دنیا میں ہماری ماؤں سے زیادہ ہماری محبت کا کوئی حقدار نہیں ہے۔ اناؤ نفرتوں خود غرضیوں کے ٹھہرے پانی میں محبت گھولنے والے بڑے درویش ہوا کرتے ہیں۔ وہ شرارتیں، وہ شوخیاں میرے عہد طفل کے کہہ کے کہیں کھو گئے میرے رات دن، اسی بات کا تو ملال ہے۔ وہ پوچھنا تھا کہ وہ پتھر کہاں سے ملتا ہے جسے لوگ دل پر رکھ کر سب باتیں بھول جاتے ہیں۔ ڈھونڈو گے تو سکون خود میں ہے، دوسروں میں تو صرف الجھنیں ملیں گی۔ مرد کی کوئی عورت پسندیدہ نہیں ہوتی، جو بھی عورت اسے موقع دیتی ہے وہی پسند لگنے لگتی ہے۔
ایک سائل نے کسی دانا شخص سے پوچھا، کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ دانا شخص بولا، تمہارا ہمسفر۔ تم اپنے دشمنوں کے سامنے ایسے رہو جیسے زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، جو ملتی سب سے ہے لیکن دبتی کسی سے نہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں وہ زندگی نہیں ہوتی، ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ زندگی ہوتی ہے۔ جب میں نے اس کے لہجے میں اپنے لیے نفرت دیکھی تو میں نے اس کے لگائے سارے الزام چپ چاپ قبول کر لیے۔ اے اللہ، مجھے لوگوں کے دلوں پر بھاری مت ہونے دینا، مجھے ہر اس انسان سے دور کر دینا جو مجھ سے دوری چاہے، خواہ وہ میرے دل کے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہو تو آپ کا اپنا راستہ روشن ہو جاتا ہے۔ مانتی ہوں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن مجھے اتنی لمبی زندگی نہیں دی گئی ہے کہ میں ہر انگلی کو آزما کر ایک صحیح انگلی کو تلاش کروں۔ کسی کی میٹھی باتوں کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہے۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ اس کو پکڑنے کے لیے دانہ ڈالا جاتا ہے۔ امی کہتی ہے، بیٹا مصلوں پہ بیٹھ کے نہیں روتے، اگر آہ سن لی جائے تو دل دکھانے والے برباد ہو جایا کرتے ہیں۔